الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمادی الاخری کا مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو اپنے وقت کے جلیل القدر امام، شرق و غرب میں جن کی شہرت تھی اور پوری دنیا کے اندر جن کا نام تھا، اسلام کی حجت، اسلام کے مفکر، امت کے حکیم، علوم ظاہرہ اور باطنہ کے ماہر، یعنی سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پہ تاریخ فخر کرتی ہے، جن پہ امت مسلمہ فخر کرتی ہے، بلکہ جن پہ عالم انسانیت فخر کرتی ہے کہ ایسا جہاں دیدہ، ایسا ماہر فن، ایسا فلسفی، ایسا عظیم اسکالر اس دنیا میں تشریف لایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 سن ہجری میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں آپ کے سر پہ آپ کے والد کا سایہ نہ رہا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم توس شہر میں ایک مدرسے میں حاصل کی اور پھر وہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشا پور تشریف لے گئے۔ نیشا پور میں امام الحرمین امام جوینی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں علوم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور بغداد میں علوم حاصل کیے اور وہاں پر علمی مقام مسلسل بڑھتا گیا اور آپ اس مقام پہ پہنچے کہ بادشاہ کے دربار میں جو علماء بیٹھ کر آپس میں مسائل پہ گفتگو کرتے تھے اور اپنے دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے تھے، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی عالم، کوئی فقی، کوئی متکلم، کوئی علم عقائد کا ماہر نہ ٹھہر سکا۔ اور پھر بڑی چھوٹی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نظامیہ کے اس مقام پر فائز ہوئے، اس مسند پر بیٹھے کہ جہاں بیٹھنے کی تمنا لیے بڑے بڑے علماء دنیا سے گزر گئے۔ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں اس مقام کو حاصل کر لیا اور پھر وہاں سے جو آپ کی شہرت پھیلی اور بڑے بڑے علماء طلباء کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں پر کئی سال تک تدریس کی، بادشاہ کے دربار میں آپ کا سب سے بلند مقام تھا، بغداد کی سرزمین پہ آپ کا شہرہ تھا، طلباء دنیا بھر سے آپ کے پاس آتے تھے، مختلف علوم کی مہارتیں حاصل کرتے تھے۔ آپ نے فلسفے میں، اصول فقہ میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی اور کثیر کتب تصانیف فرمائی۔ انہی زمانے میں آپ کی بڑی مشہور کتاب المستصفیٰ جو اصول فقہ میں ہے اور بڑی اعلیٰ پائے کی بہت عمدہ کتاب ہے۔ پھر اسی زمانے میں آپ نے تحافۃ الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفیوں کے بنیادی مسائل کا رد پورے دلائل کے ساتھ کیا، اور جس کتاب نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی، فلسفہ کی دنیا میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی روش پر چلتے رہے، لیکن جو قلبی اطمینان ہے، جو دل کا خدا سے تعلق ہے، جو قرب الہی کی لذتیں ہیں، جو رضا الہی کا شوق ہے، جو لقاء الہی کے لیے دل کا تڑپنا ہے، وہ شے ان فلسفیانہ باتوں سے حاصل نہ ہوتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق حق کے جذبے سے مختلف علوم پڑھتے رہے، فلسفہ بھی پڑھا، دیگر علوم بھی پڑھے، اور بالآخر آپ کی نگاہ انتخاب تصوف پہ پڑی۔ علم تصوف کی بڑی بڑی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا اور بطور خاص
مشہور زمانہ کتاب امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب کا آپ نے مطالعہ کیا، کتاب پڑھ کے پتہ چلا کہ یہ فن تصوف یہ پڑھنے کا نہیں کرنے کا نام ہے، یہ قول نہیں عمل ہے، یہ باتیں نہیں یہ اعمال کی دنیا ہے۔ اب آپ کے اندر یہ کشمکش بیدار ہوئی کہ آپ کس طرح وہ اپنی تمام شہرت، وہ مقام و مرتبہ، وہ عہدہ منصب، آپ کی جاہ و مرتبہ، اور وہ بادشاہ کی نظر میں آپ کا مقام، اور طلباء کی نظر میں آپ کی جو حیثیت اور بلند مرتبہ تھا، وہ سب چھوڑ کے آپ تصوف کی راہ پہ کیسے چل نکلے۔ ایک عرصے تک آپ اسی کشمکش میں رہے، حتیٰ کہ آپ کا کھانا چھوٹ گیا، بھوک آپ کی ختم ہو گئی، دل آپ کا بے قرار رہتا تھا۔ ایک طرف یہ دنیا کا مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، اور دوسری طرف صوفیوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، تقوی اور توکل کا راستہ ہے، اپنے آپ کو فنا کر دینے کا راستہ ہے، فنا فی اللہ کا راستہ ہے۔ بالآخر ایک عرصہ دراز کی کشمکش کے بعد سن 488 سن ہجری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں کہ 450 سن ہجری آپ کا سن ولادت، اور 488 سن ہجری یعنی 38 سال کی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا دنیا میں شہرہ تھا اور جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا تھا، وہ 38 سال کی عمر میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اس سے پہلے گویا 10-12 سال پہلے اگر یہ مقام ملا تھا تو گویا امام غزالی وہ ہستی ہیں کہ جسٹ 28 اور 30 سال کی عمر میں آپ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ پھر جب 488 سن ہجری میں آپ نے بغداد شریف چھوڑا، پھر عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ، نفلی روزے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر الہی، عبادت، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر لیا، محو کر دیا۔ دمشق، بیت المقدس آپ تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں عرصہ دراز تک آپ نے ایک حجرے میں عبادت کی۔ پھر مقام خلیل، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو آپ کا مرقد انور ہے، وہاں پر آپ گئے، فیض حاصل کیا، آپ سے کچھ عہد کیے، اللہ سے کچھ وعدے کیے، اور یہ وہ آپ کا جو سفر تھا، یہی وہ سفر تھا جس میں سبحان اللہ احیاء العلوم جیسی عظیم کتاب کو تصنیف کیا۔ پھر آپ وہاں سے دوبارہ توس تشریف لے آئے، اور پھر وہاں آپ نے زندگی گزاری، اور سن 505 سن ہجری 505 سن ہجری 14 جمادی الاخری کو آپ نے وفات پائی۔ گویا 55 سال کی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لیکن اس 55 سال کی عمر میں جو آپ نے کارنامے سر انجام دیے، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ نے بادشاہ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ ابھی تک یہ بندہ 200 کتابیں لکھ چکا ہے، 200 کتابیں، اور آپ کی کتابیں صرف 200 نہیں، بلکہ آپ کی کتابوں کی تعداد 400 سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ ایک مصری محقق نے اپنی تحقیق سے یہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تعداد ہے 457 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور ان کتابوں میں کیسی کیسی نامی گرامی علمی اور اعلیٰ قسم کی کتابیں ہیں۔ احیاء العلوم ہے، کیمیا سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، تحافۃ الفلاسفہ ہے، المستصفیٰ ہے، المنقذ من الضلال ہے، اور اس طرح کی کتنی کتابیں ہیں کہ مطالعہ کرے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا علم تھا، کیا مقام تھا، کیا آپ کی شان تھی۔ اور آپ کی کتابیں نے جو دنیا میں انقلاب برپا کیا، سبحان اللہ۔ احیاء العلوم آج کے زمانے میں بھی زندہ کتاب ہے، کیمیا سعادت آج بھی زندہ کتاب ہے، ایک مرتبہ کوئی مطالعہ کر لے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر آپ کی کتابیں وہ ہیں کہ یورپ اور غیر مسلموں نے اسلام کے جن اسکالرز اور جن علماء کی کتابوں اور جن کے کام کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، فیس بک دعوت اسلامی کے پیج پر سلسلہ جاری ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کی ٹائم لائن پر بھی یہ سلسلہ شو ہو، اور اگر وہ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب کی خدمت میں ہم سوال پیش کریں گے۔ سوال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کمنٹ میں اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ مختصر انداز میں کمنٹ میں سوال لکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کیا جائے گا۔ علی حمزہ بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر پہلا قاعدہ کرنا بھول جائیں تو اب کیا کریں؟ نماز میں پہلا قاعدہ کرنا بھول جائیں، اگر یہ فرض نماز ہے، ایک صورت کے اعتبار سے میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ اگر یہ جو ہے وہ فرض کا قاعدہ ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، جیسے ظہر و عصر کی نماز ہے، تو پہلا قاعدہ جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور واجب اگر ترک ہو جائے تو اگر جان بوجھ کے ترک کیا ہے تو پھر تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور اگر بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں سجدہ سہو کریں گے، اتحیات مکمل پڑھ کے، اس کے بعد ایک طرف دائیں طرف سلام پھیر کے 2 سجدے، اس کے بعد دوبارہ پھر اتحیات پڑھیں گے اور اتحیات مکمل کر کے پھر نماز کو مکمل کر لیں گے۔ جنید اتاری بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسٹری باکس آج کل بہت زیادہ عام ہے، آن لائن کمپنیاں جو ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے یہ باکس ہوتا ہے اور تقریباً 20,000 روپے 40,000 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس باکس کے اندر سے کیا نکلے گا، تو کیا اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟ مسٹری باکس کا جو مفہوم جو ہے وہ جو بیان ہوتا ہے وہ سمپل یہی ہے کہ ایک باکس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، چیز کیا ہے نمبر 1، دوسرا یہ ہے کہ کس قیمت کی ہے، ہو سکتا ہے 10,000 کی چیز ہو سکتا ہے 50,000 کی چیز ہو، تو یہ گویا اسے فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مجہول کی بیع، یعنی نامعلوم شے کی خرید و فروخت، نامعلوم شے کی خرید و فروخت۔ شرعی اصول یہ ہے کہ جب کوئی سودا کیا جائے، کوئی شے طے کی جائے، تو اس صورت میں قیمت کا طے ہونا بھی ضروری ہے، اور جو شے بیچی جا رہی ہے اس شے کا معلوم ہونا، متعین ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو مسٹری باکس کی جو صورت بیان کی جا رہی ہے یہ نامعلوم شے کی خرید و فروخت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ حسن علی بھائی ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل شادیوں میں لڑکا لڑکی ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو کزنز ہوتے ہیں وہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کا کرنا کیسا ہے؟ ڈانس مل کے کریں یا کہ علیحدہ علیحدہ کریں، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ رقص جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام قطعی ہے، اور اس کی حرمت جو ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، جس کا دین سے تعلق ہے اور جو دین کی کچھ سمجھ رکھتا ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کے بارے میں فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا بڑا بنیادی شعبہ ہے، مرکزی شاخ ہے، اور فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہذا رقص جو ہے یہ چونکہ اس شرم و حیا کے خلاف ایک بغاوت ہے، اور یہ اس کا الٹ اور اس کا برعکس ہے، تو اسلام کے اندر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب رہا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا کیا جاتا ہے، تو شادی بیاہ کے موقع پہ جیسے اور بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ چکے ہیں، اسی طرح یہ رقص والا کام جو ہے یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کا روکنا، جو اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، جیسے خاندان کے اندر بڑے ہوتے ہیں، باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا خاندان کا ایسا سرکردہ فرد کہ جس کی سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، جو اسے روک سکتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ اسے روکے، اور نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو خواتین اس طریقے سے اس رقص میں شرکت کرتی ہیں، خواہ وہ دلہن ہیں یا دولہا کی بہنیں ہیں یا وہ اور کوئی اس طرح کی جو وہ خواتین ہیں، تو بہرحال ان سب کے وہ رشتہ دار کہ جو دیکھتے، جانتے، بوجھتے اور منع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس سے نہیں روکتے، شریعت کی اصطلاح میں انہیں دیوس کہا جاتا ہے۔ یعنی دیوس سے مراد وہ شخص کہ جس میں غیرت نہیں ہے، اور ایسے کے بارے میں فرمایا کہ جو دیوس آدمی ہے، جو غیرت سے خالی اور غیرت سے بالکل عاری ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
عمیر عباس بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر فوت شدہ شخص جو ہے اس کی طرف سے کیا قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ فوت شدہ آدمی کی طرف سے قضا نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ اس کی طرف سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ ہر نماز کے بدلے میں ایک فدیہ ہوگا۔ ایک دن کے اندر 5 فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر کی نماز ہے، تو ٹوٹل بن گئی 6 نمازیں۔ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا، تو یہ گویا روزانہ کی 6 نمازیں بن گئی۔ اب آپ مہینے کا، سال کا جتنا بھی حساب لگا لیں، اور اگر عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تو پھر سال کے اندر 2 عید کی نمازیں ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو یہ جو شخص فوت ہوا اس کے ورثاء اس کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں کوئی دوسرا شخص کسی اور کی جگہ نائب نہیں بن سکتا۔ فیصل حسن بھائی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض نماز میں اگر جماعت کے ساتھ ملیں تو کیا جیسے ہی شامل ہوں گے تو ثنا پڑھیں گے؟ فرض نماز میں جب کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو اب اسے ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر تو بالکل شروع میں شامل ہوا کہ امام نے اللہ اکبر کہا اور مقتدی بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر تو وہ ثنا پڑھے، اور وہ ثنا پڑھے گا۔ اب اگر جہری نماز ہے کہ امام نے اونچی آواز سے قرات کرنی ہے، تو جیسے ہی امام الحمدللہ شروع کرے گا تو مقتدی اپنی ثنا کو روک دے گا۔ یہ ہے جہری نماز میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سری نماز ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، کہ جس میں امام آہستہ پڑھتا ہے۔ اب جس میں آہستہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں جب مقتدی شریک ہوگا تو وہ ثنا پڑھے گا، اور ثنا پڑھے گا حتیٰ کہ یعنی کہ بھلے وہ رکوع کے قریب بھی آ کے شامل ہو تب بھی ثنا پڑھے، بلکہ اس سے آگے بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی کو یہ پتہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے بھی رکوع میں شامل ہو جائے گا، تو ثنا پڑھ کے شامل ہو جائے، اور اگر پتہ کہ اٹھ جائے گا تو پھر وہ رکوع میں چلا جائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مقتدی ملا ہے دوسری تیسری رکعت میں۔ اگر دوسری تیسری رکعت میں ملا ہے تو اس صورت میں مقتدی ثنا نہیں پڑھے گا، کیونکہ ثنا پڑھنے کا جو محل ہے، جو اس کا وقت ہے، وہ ہے پہلی رکعت۔ تو جو ملا ہی دوسری تیسری رکعت میں ہے وہ ثنا نہیں پڑھے گا، بلکہ اب جب یہ کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو اس کے شروع کے اندر اب یہ ثنا پڑھے گا۔ ماشاءاللہ، اس سلسلے کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی معلومات ملے اور شرعی مسائل سیکھنے کو ملے۔ محمد امین بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ محمد نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر اس کے بارے میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ لفظ محمد رکھنا جو ہے اس کی فضیلت کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تقریباً کو 1.5 درجن کے قریب احادیث مبارکہ جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ برکت والا نام ہے، یہ بالکل رکھا جا سکتا ہے، اور ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا نام محمد ہوا کرتا تھا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کا نام تھا محمد، آپ کے والد کا نام بھی تھا محمد، اور آپ کے دادا کا نام بھی تھا محمد، امام محمد بن محمد الغزالی۔ تو یہ محمد نام رکھنا بڑا معروف تھا۔ اسی طرح بڑے مشہور تابعی بزرگ ہیں امام ابن سیرین، جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، تو ان کا نام بھی محمد تھا، محمد بن سیرین۔ تو بزرگان دین میں یہ نام بڑا رائج تھا، آج بھی رکھا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام جو ہے وہ محمد ہے۔ تو تنہا نام محمد رکھنا بھی درست ہے، بالکل درست ہے، اور رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہے کہ ہمارا جو عجمی عرف ہے، جو ہم اہل عجم ہیں، تو ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ لفظ محمد نام رکھا جاتا ہے، ساتھ میں کچھ اور بھی ملا دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں اپنا بتاؤں تو میرا جو حقیقی نام ہے وہ محمد ہی ہے، یعنی کہ میرے والد صاحب نے جو میرا نام رکھا وہ محمد ہی رکھا، اور قاسم جو ہے یہ پکارنے کے لیے تھا، اور اب وہ مل کے محمد قاسم کہلاتا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت میں اور اہل محبت میں یہ بڑا عام ہے کہ نام محمد رکھتے ہیں اور پکارنے کے لیے ساتھ میں کوئی دوسرا لفظ جوڑ دیتے ہیں، اور یہ بھی بہتر ہے، یعنی کہ ساتھ میں دوسرا نام جوڑ دینا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ذرا آزاد زیادہ ہوتی ہیں، برا بلا کہہ دینا اور بہت کچھ بول دینا۔ تو اب اگر کسی کا نام محمد ہے تو اب کوئی برا کہے گا تو وہ پھر ایک
محبت کے اعتبار سے بڑا ایک رنج ہوتا ہے کہ اس نے کیا لفظ جو ہے وہ کس لفظ کے حوالے سے بول دیا. تو اس لیے محمد نام رکھے لیکن ساتھ میں پکارنے کے لیے دوسرا بھی رکھ دے. امیر اہل سنت کی جو عادت مبارکہ ہے وہ بھی یہی ہے. مہر بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے نماز کے بارے میں بتایا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی جگہ پہ، فوت شدہ کی جگہ پہ، تو پھر حج بدل کیوں کیا جاتا ہے؟ حج بدل جو ہے وہ تو نص صریح کے اندر موجود ہے. حدیث مبارک کے اندر اس کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا ایک خاتون نے عرض کیا کہ میری والدہ نے حج نہیں کیا تو، یا میرے والد نے حج نہیں کیا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو فرمایا کہ اگر اس پہ قرض ہوتا تو ادا کیا جاتا. تو کہا کہ ہاں کیا جاتا. تو فرمایا پھر حج بھی ادا کرو. تو حج کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان جو ہے وہ موجود ہے. اور حج جو ہے یہ بیسیکلی خالی جو ہے یہ بدنی عبادت نہیں ہے بلکہ مالی پلس بدنی عبادت ہے. تو اسی وجہ سے حج بدل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مبین بھائی ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تفسیر کی جو کتابیں ہوتی ہیں کیا ان کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تفسیر کی کتابوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ تفسیر کے اندر جو قرآن مجید لکھا جاتا ہے وہ بطور مقصود کے لکھا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات تو کوئی اور چل رہی ہے درمیان میں ضمن میں کوئی آیت بھی آ گئی، ایسا نہیں. بلکہ تفسیر کی کتابوں میں جو قرآن لکھا جاتا ہے وہ اصل مقصود کے طور پہ ہوتا ہے کہ جس کی شرح کی جا رہی ہوتی، لہذا اس کی ایک قسم کی مشابہت ہے قرآن پاک کے ساتھ. اس لیے تفسیر کی کتابوں کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. تو بے وضو چھونا جو ہے یہ خلاف اولا ہے، خلاف مستحب ہے. ہاں یہ ہے، اس میں ایک مزید یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں چونکہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو اس کے پڑھنے کے اندر یہ اندیشہ موجود ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس پر بھی بے وضو ہاتھ نہ لگ جائے. تو اس کو جو چھونا ہے وہ بہرحال ناجائز ہی رہے گا. ٹھیک ہے، کتاب اور اس کو کھولنا اور اس کی سائڈوں کو پکڑ لینا یا جو لکھا ہوا عام لکھا ہوا اس کو چھو لینا، تو یہ وہ ہے جو بے وضو مکروہ ہے. لیکن اگر قرآنی آیت کا جو حصہ ہے اسے اگر بے وضو چھوا تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اسلامی بہنیں وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر سگی بہن سے قرض لیا ہو، جیسے 10-15 ہزار روپے لے لیے اور جب انہوں نے دیے تو انہوں نے یہ کہا کہ واپس نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ اب واپس نہ کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیں یہ جملہ جو ہے جو کہا جاتا ہے، اب وہ جملہ کہنے کا دیکھا جائے گا کہ یہ کیا تحفہ، مدد، صدقہ کے طور پہ ہے یا قرض ہی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرض ہی ہوتا ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے بوجھ نہ سمجھے. یعنی کہ میں نے کسی کو قرض دیا اور میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی واپسی کی فکر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے واپس نہ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اس کو تحفہ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے میری طرف سے بوجھ نہ سمجھ کے بیٹھا رہا کہ پتہ نہیں میں اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہوں گا یا میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں مراد ہوتی ہیں، اور اسے ہمارے عرف کے اندر قرض حسنہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس میں ٹائم کے اعتبار سے بہت زیادہ ریلیف دے دیا جاتا ہے، واپسی کے اعتبار سے بہت زیادہ ریلیف دے دیا جاتا ہے. تو ظاہر یہی ہے کہ ایسی جگہ پر یہ قرض ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ صراحت کر دے کہ بھئی یہ واپس نہیں دینا، یہ میں بس دے رہا ہوں آپ کو، یہ میری طرف سے آپ تحفہ سمجھ لیں. تو باقاعدہ یوں دینا جب کہہ دیا تو پھر یہ دینا ہی قرار پائے گا. ایک اسلامی بہن ہے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ایک بہن ہے ان کا آپریشن ہوا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ وہ بیٹھ سکتی ہیں نہ وہ واش روم جا سکتی ہیں، نماز بھی لیٹ کر ہی پڑھتی ہیں، تو کیا اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی یا وضو کرنا ہوگا؟ دیکھیے وضو جو ہے وہ تو بستر پر بھی ہو سکتا ہے، وضو کے لیے کوئی واش روم میں جانا ضروری نہیں ہوتا. وضو جو ہے وہ اگر کوئی کروانے والا موجود ہے قریب میں اور وہ وضو کروا سکتا ہے، اور وضو جو ہے وہ بستر کے اوپر بھی احتیاطوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو لہذا جب تک وضو پہ قدرت ہے تب تک وضو کرنا ہی ضروری ہوگا. تیمم کی اجازت تب ہوتی ہے کہ جب پانی نہ ہو، یا پانی تو ہے لیکن پانی استعمال کرنے کی صورت میں یا تو مرض بڑھ جائے گا یا مرض پیدا ہو جائے گا اور یا بڑی شدید تکلیف ہوگی. تو یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں جس میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے. تو جب ایسا مسئلہ نہ ہو، محض یہ ہے کہ چل پھر نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیٹے لیٹے تو وضو کروایا جا سکتا ہے، تو پھر وضو ہی کروانا ہوگا. اگرچہ اس میں مشقت ہوگی لیکن اسے ناقابل برداشت تکلیف کہنا کہ جو وضو کے لیے معافی کا سبب بن جائے، ایسی صورت نہیں بنتی. تو لہذا وضو کرنا ہی پڑے گا. بزرگوں کا میں نے تو ایسے واقعات پڑھے ہیں سبحان اللہ. ابھی کل پرسوں میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ
آخری عمر میں وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کو وضو کروانے کے لیے جو ہے وہ اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا، تو وہ وضو ان کو کروایا جاتا اور وضو کر کے آ کے نماز پڑھتے، اور ایسی حالت میں بھی کہ جب یعنی کہ وضو اتنا مشکل ہے، ایسی حالت میں بھی کبھی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تہجد کی نماز، حالانکہ ایک بندہ اگر اتنی تکلیف میں ہے تو وہ کہے گا یا بھائی ابھی تہجد کے لیے وضو کرو، پھر ٹوٹ گیا تو فجر کے لیے وضو کرو، بھائی لیٹے رہو آرام سے بستر میں، ویسے ہی اللہ اللہ کرتے رہو۔ لیکن وہی ہے کہ جن کے دلوں میں عبادت کا شوق ہے اور رب کی لقاء کا شوق ہے، تو ان کو یہی ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی مشقت صحیح، لیکن یہ ہے کہ منزل قریب ہے تو ذرا اور نیکیاں کریں۔ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راستے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ راستے میں کھڑے کھڑے کچھ پی لینا، کھا لینا، اس کا دار اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ شے کھانے پینے کی کس قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کھانا، اور یا یہ ہے کہ خواہ وہ کھانا کھانا ہے یا وہ پھل وغیرہ کھانا ہے، تو جسے کھانا یوں کہا جاتا ہے اسے تو بیٹھ کر ہی کھانے کا حکم ہے، اور اس کی سنت یہی ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ 2-4 دانے ہیں وہ کھا لیے، تو اب چند ایک دانے جو ہے وہ اگر کھانے ہیں تو اس کو کھڑے کھڑے کھانے کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے، اس کے لیے اتنے تکلف کی حاجت نہیں ہے، اگرچہ اہل استقامت اس کو بھی بیٹھ کے کھائیں گے۔ اچھا، اسی طرح پانی کے اعتبار سے ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے، اور اس پر بڑی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ کھڑے ہو کے اگر کوئی بھول کر بھی پی لے تو قے کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی جو ہے وہ ممانعت ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ ایک آدھ گھونٹ ہے اور یا جگہ ایسی ہے یا جلدی ہے، تو اب اگر ایک آدھ گھونٹ اس طرح پی لیا کھڑے کھڑے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، مجموعی طور پہ یہ سنن زوائد کہلاتی ہیں، سنن غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ مبین بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ تفسیر جلالین کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ اس کو بغیر وضو پڑھیں گے یا وضو کے ساتھ؟ تفسیر جلالین جو ہے یہ بھی تفسیر ہی کے حکم میں ہے، یعنی 2 طرح حکم ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے اندر تفسیر لکھی ہے، لیکن وہ تفسیر اتنی مختصر ہے کہ وہ ایک حاشیہ شمار ہوگا، لیکن اس کتاب کو اگر دیکھیں گے تو قرآن شمار ہوگا۔ جیسے ہمارے اردو کے اندر خزائن العرفان اور نور العرفان ہے۔ خزائن العرفان جو ہے صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ سائیڈ میں یا نیچے لکھی ہوتی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی نور العرفان ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہماری ابھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے کنز العرفان، اور حاشیہ اس کا افہام القرآن ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ وہ ہے کہ جس کو اگر آپ کتاب کو جب پکڑتے ہیں، اس جلد کو، اس یعنی کہ مجلد کتاب کو آپ پکڑتے ہیں تو اسے قرآن ہی کہا جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ میں تفسیر کی کتاب خرید رہا ہوں، تفسیر کی کتاب پڑھ رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید مع حاشیہ۔ تو جس کو عرف کے اندر قرآن کہا جائے گا اسے چھونے میں قرآن کا حکم ہوگا۔ اب تفسیر جلالین کا معاملہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو اس کا نسخہ ملتا ہے، جیسے ہم نے جو اپنے درس نظامی میں پڑھا ہے، تو اسے تفسیر جلالین کہا جاتا ہے، اسے قرآن مجید نہیں کہا جاتا۔ اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جلالین تنہا جلالین نہیں ہوتی، ساتھ میں لمبا چوڑا موٹا سا حاشیہ بھی ہوتا ہے اس کے، تو اس کی وجہ سے وہ قرآن پاک اس میں ضمنی آ جاتا ہے، تو اصل مقصود ہی لیکن اس مجموعے کے اعتبار سے ضمنی ہو جاتا ہے اور اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو جو اس طرح کی تفسیر جلالین ہے تو اسے چھونا جو ہے وہ تفسیر کو چھونے میں آئے گا، قرآن مجید کو چھونے میں نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ۔ اسامہ بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے موبائل سے اسلامک انفارمیشن جیسے کوئی احادیث آئیں یا قرآن پاک کی اپلیکیشن وغیرہ ہے، تو احادیث وغیرہ ڈیلیٹ ہو جائیں تو کیا اس سے گناہ ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا معروف سا جو ہے وہ وہم ہے اور لوگوں میں پھیلا رہتا ہے، بلکہ بعض تو اس کے اوپر کچھ روایتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ مٹ جائے گا یا مٹا دیا جائے گا۔ تو اب وہ بات جو اصل روایت ہے وہ تو خیر کہیں کی ہے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو موبائل کے اندر سورت یا قرآن مجید ہے اور یہ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا یا ڈیلیٹ ہو گیا، تو اس پر نہ کوئی وعید ہے، نہ یہ ممنوع ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور جیسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اسے ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اماد علی بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پلاٹ کی فائل خرید کر بیچنا کیسا ہے جبکہ پلاٹ نمبر پتہ نہ ہو؟
پلاٹ کی فائل خرید کے یوں بیچنا کہ جب پلاٹ نمبر پتہ نہ ہو تو یہ ہے مجہول کی بے، یعنی نامعلوم شے کی بے. یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی اسے متعین بھی نہیں کیا ہوتا کہ پلاٹ ہے کون سا. کہ کسی جگہ میں 10,000 پلاٹ ہیں اور اب یہ کہہ دیا کہ جناب اس میں سے ایک پلاٹ بیچ دیا. اب وہ ایک پلاٹ جو ہے مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ کدھر ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ مجہول کی بے ہے جو بعد میں جا کے فساد کا سبب بنتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. بلال حسن بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ باجماعت نماز میں اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ مقتدی سے غلطی کیسی ہوئی ہے اس کی نوعیت کے اوپر ہے. اگر مقتدی سے نماز فاسد ہونے والی غلطی ہو جائے کہ جیسے اس کے منہ سے کوئی آواز نکل گئی، کوئی الفاظ نکل گئے عام دنیاوی کلام کے، جیسے فقہاء کرام نے جو ہے وہ ارے نعم ہاں ارے کیا ہوا، کوئی ایسا کوئی بھی لفظ نکل گیا، تو ایسا اگر لفظ نکلا تو پھر تو نماز ہی ٹوٹ گئی. تو مقتدی کی غلطی اگر نماز توڑنے والی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ ترک واجب والی ہے کہ اس سے واجب چھوٹا ہے تو پھر امام کے پیچھے جو واجب چھوٹا اس کے اوپر حکم نہیں ہوتا، وہ امام کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ مرفوع ہوتا ہے. ایک بھائی کا سوال یہ آیا تھا کہ اگر میں کسی کو ریال میں قرضہ دوں، پاکستان میں کوئی رشتہ دار ہے ان کو میں قرضہ دوں ریال میں، تو اب وہ مجھے روپیوں میں واپس کریں گے یا ریال کے اندر ہی واپس کریں گے؟ قرضہ جو ہے وہ جس کرنسی کے اندر دیا ہے اسی کرنسی کے اندر واپسی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ دوسری کرنسیوں قرضہ جو ہے وہ بیسک اس کی تعریف یہ ہے کہ جیسی شے دی ہے اسی کی مثل واپس کرنا. تو اب جیسی شے دی ہے اسی کی مثل واپس کرنا ہے، تو جب ریال دیے ہیں تو واپسی جو ہے وہ ریال کے اندر ہوگی. روپوں کے اندر جو واپسی ہے یا کسی اور کرنسی کے اندر جو واپسی ہے تو یہ اس کی مثل نہیں بنے گی ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر کئی اعتبار سے فرق بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر پہلے تو یہی تھا کہ بھی اگر ریال دیے ہیں تو واپسی کے اندر جو ہے وہ ریال ہی دے گا، لیکن اگر اینڈ ٹائم پہ جو ہے بعد میں دینے والا جو ہے وہ یہ کہہ دیتا جی پیسے دے دوں، اور لینے والا کہتا ہے ٹھیک ہے جی اتنے ریال کے پیسے بنا کے دے دو، تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یونس بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کھانسی آئے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں کھانسی آنے سے تو نماز نہیں ٹوٹتی. 2-3 صورتیں اس کی بنتی ہیں. ایک ہوتی ہے بلا وجہ کھنکھارنا، یعنی یوں بلا وجہ کرنا. بلا وجہ کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اس سے 2 حرف بنے، جیسے دو حرف اگر اس سے پیدا ہوئے تو اب نماز ٹوٹ جائے گی. یہ ہے بلا عذر کی صورت میں کہ وجہ نہیں ہے اور ایسے ہی کھانس دیا، ایسے ہی کھنکھار دیا. دوسرا ہے کھانسی آنا. کھانسی آنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوئی وہ ہے یعنی کہ وہ خود بخود آواز پیدا ہوئی، وہ اس نے پیدا نہیں کی. کھانسی آئے گی تو کوئی آواز تو نکلے گی. تو یہ جو بلا اختیار ہوتے ہیں الفاظ، یہ معاف ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی. عامر علی بھائی ہیں، وہ یہ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلامک بینکنگ جائز ہے یا ناجائز؟ اسلامک بینکنگ تو ایک بڑا یوں کہہ لے کہ ایک مجمل سا لفظ ہے. اسلامک بینکنگ کے تحت جو ہے نا 50,000 چیزیں بنتی ہیں، تو کسی ایک لفظ کے تحت تو کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا نا، آگے اس کی صورتیں بنتی ہیں نا. اسلامک بینکنگ کا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، تو اب جیسا کام ہوگا اس کے مطابق حکم ہوگا. اب اسلامک بینکنگ کیا مثال کے طور پہ نان اسلامک بینکنگ پوچھ لیا آپ، جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کی بھی بہت سارے کام جائز ہیں. ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جو ہمارا نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے جو سیونگ کا نہیں ہے، اور ہمارا جو ہے نا جسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، پیسے ڈالے اور نکلوا لیا ہم نے، تو یہ تو اس میں بھی جائز ہے، کنونشنل کے اندر بھی. تو اب یوں کہ کئی صورتیں ادھر بھی جائز ہیں اور کئی ادھر بھی ناجائز ہوں گی. تو لہٰذا اسلامک بینکنگ مطلق سوال نہیں ہو سکتا، اس کی خاص صورت کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. ایک سوال یہ آیا کہ کسی انسان کو کیا جھک کر سلام کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. بالکل جھک کر سلام کرنا کیسا، یہ واقعی ایک مسئلہ کئی جگہ پیش آ جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جھکنا دست بوسی کے لیے، کہ کسی سے سلام لیا اور اس کے ہاتھ چومنے کے لیے جھک گئے. تو یہ جو جھکنا ہے یہاں اصل مقصد جھکنا نہیں ہے، اصل مقصد ہاتھ چومنا تھا جس کے لیے جھکنا پڑا، تو یہ تو جائز ہے. جبکہ جس کے ہاتھ چومے اس کا ہاتھ چومنا جائز ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ پرلے درجے کا فاسق فاجر ہے اور اس کی تعظیم کے لیے اس کا ہاتھ چوم رہے، تو ایسے فاسقوں کی تعظیم جو ہے وہ ویسی جائز نہیں ہوتی. ہاں ماں باپ ہیں تو پھر وہ جیسے بھی ہیں ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں.
اچھا اسی طرح کوئی دینی معظم آدمی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی شیخ ہے، پیر ہے، نیک صالح بندہ ہے، اس کے ہاتھ چومیں تو وہ جائز ہے، تو اس کے لیے جھکنا بھی جائز ہو جائے گا، یہ جھکنا ضمنی ہوگا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ محض تعظیم کے لیے جھکتے ہیں، یعنی سلام لیا اور ساتھ ہی جھک گئے، حالانکہ سلام لینے میں ہاتھوں کا کام ہے، سر کا کوئی کام نہیں۔ تو یہ جو جھکنا ہے یہ جو ہے یہ قابل توجہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے اتنا جھکنا کہ حد رکوع تک پہنچ جائے۔ حد رکوع کا مطلب ہے کہ اتنا جھکا کہ اگر ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں کو لگ جاتے۔ یہ جو جھکنا ہے یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اور اس سے صراحت کے ساتھ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے جھکے نہیں۔ تو اتنا جھکنا جو حد رکوع تک ہو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا اس سے کم جھکنا کہ اتنا تو نہیں جھکا لیکن تب بھی یوں کر لیا، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو تعظیم ہے ہاتھ ملائیں، تعظیم کے قابل ہے ہاتھ چوم لیں، لیکن محض جھکنے کے لیے جو تعلیم ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مصطفیٰ عطاری ہیں، وہ رات کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے، تو ان دو سوالوں کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں۔ رات کو ناخن کاٹنا بھی جائز ہے، رات کو گھر میں صفائی کرنا بھی جائز ہے۔ صرف صفائی کے حوالے سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رات کو گھر میں جھاڑو پھیرنا جو ہے، صفائی کرنا نہیں، جھاڑو پھیرنا، جھاڑو پھیرنا اور چیز ہے، صفائی کرنا اور چیز ہے۔ صفائی کے اندر تو 100 چیزیں آ جاتی ہے نا، صفائی کے اندر تو برتن صاف کرنا بھی آ جاتا ہے، چولہا صاف کرنا بھی آ جاتا ہے، تو جھاڑو پھیرنا۔ تو بعض نے یہ فرمایا ہے کہ جھاڑو پھیرنا جو ہے گھر کے اندر رات کے وقت یہ بے برکتی لاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ عادت بنانا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بے برکتی کا باعث بنے۔ باقی کبھی کبھار ضرورت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر گند مچا ہوا ہے اور کسی نے جھاڑو پکڑا تو دوسرا اس کے اوپر چڑھ دوڑا کہ وہ جھاڑو نہیں پھیرنا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اسی طرح رات کو مہمان گھر سے گئے، اب رات کو اگر مہمان گھر سے گئے ہیں تو پیچھے جو گھر کا حال ہوگا وہ صفائی والا ہی ہوتا ہے، وہ جھاڑو پھیرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کو بیٹھ کے چلغوزے کھائے یا جب پستہ کھایا یا مونگ پھلی کھائی تو اب اس کے چھلکے بکھرے ہوئے، اب جھاڑو نہ پھیرے، اس کو دیکھ دیکھ کے دل اڑاتے رہے اپنا، تو وہ جھاڑو پھیر دیں اس کا۔ تو یہ جو جھاڑو پھیرنے کی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی اکثر چیزیں ہوتی ہیں عادت بنانے کے حوالے سے، کہ عادت یہ نہ ہو کہ بھئی یہ کام اسی وقت کرنے ہیں، عادت نہ بنائیں، باقی ضرورت پڑے تو بالکل کرنا چاہیے۔ صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، صفائی مطلوب ہے، صفائی محبوب ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ راجہ دانش بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں اور کیا قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ایڈوانس میں یوں دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہو چکا ہو، یعنی ایک آدمی کے پاس 25,000 روپے ہیں تو ابھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اب فرض ہی نہیں ہوئی اور اس نے 25,000 روپے دے دیے زکوٰۃ کے طور پہ، اب بعد میں اس کے پاس 10 لاکھ روپے آ گیا، پھر اس پہ سال گزرا، اب سال گزرنے پہ یہ کہ وہ جو 25,000 روپے دیے تھے اسے میں زکوٰۃ میں شمار کر لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس وقت اس نے زکوٰۃ دی اس وقت یہ صاحب نصاب نہیں تھا، تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے۔ لہذا صاحب نصاب ہے اور اب اس نے زکوٰۃ دے دی، ابھی 1 لاکھ روپیہ ہے، اس نے کہا بھائی سال کے بعد بھی زکوٰۃ دینی ہے، 2,500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، ابھی دے دیتا ہوں، اس نے دے دی۔ جب سال گزرا تو سال گزرنے پر بھی 1 لاکھ روپیہ موجود ہے یا 70,000 ہے لیکن وہ نصاب بنتا ہے، تو اب وہ جو پہلے دیے ہوئے اسے زکوٰۃ شمار کر سکتا ہے اور اس کی زکوٰۃ شمار ہو جائے گی۔ تو لہذا یوں ایڈوانس کے اندر درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ قسطوں میں دے سکتے ہیں یا نہیں، تو قسطوں میں دینا یوں تو جائز ہے کہ فرض ہونے سے پہلے، یعنی ادائیگی فرض ہونے سے پہلے قسطوں میں دے دے۔ ایک آدمی پہ زکوٰۃ بنتی ہے 12,000 روپے اور وہ 12 مہینے بعد 12,000 زکوٰۃ بننی، ہر مہینے 1,000 روپیہ دیتا رہے، 12واں مہینہ جب آئے تو 12,000 زکوٰۃ بنتی تھی پوری ہوگی، یہ جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ 12,000 لازم ہو چکی، سال گزر گیا، اب یہ قسطوں میں دے کہ اب میں 1,000 ہر مہینے دوں گا، تو یہ زکوٰۃ میں تاخیر ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ارسلان حسین بھائی ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز اور وضو میں وسوسے آئے، یعنی ایسا ہو کہ نماز میں اتنی رکعت، یعنی نماز میں نے مکمل پڑھی نہیں ہے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی ہو گئی ہیں، لیکن ذہن میں یہ ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائے کہ وسوسے کم آئے؟ نماز کے اندر وسوسے کی صورت میں جو اس کے احکام ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور وہ بڑے سمپل سے ہیں
کہ اگر تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 3 رکعت پڑھی یا 4، تو ایسی صورت میں اس نماز کو مکمل کر کے دوبارہ پڑھے اور اس نماز کو توڑ دے، یعنی اسے سلام پھیر کے مکمل کر دے اور یہ نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ تیسری چوتھی میں شک ہوتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اپنا گمان بنائے اور سوچے کہ 3 یا 4، جس صورت پہ دل جمے اور غالب گمان ہو تو اسی کو اختیار کر لے۔ 3 پہ جمع تو 3، 4 پہ جمع تو 4۔ اور اگر کوئی گمان بن نہیں رہا، 3 4 3 4 شک ہی چل رہا ہے برابر برابر، تو اب ایسی صورت کے اندر اسے 3 شمار کر لے، یعنی جو اقل صورت ہے اسے اختیار کر لے، جو کم والی صورت ہے اسے اختیار کرے۔ 3 4 میں شک تھا تو 3 سمجھے، 2 3 میں شک تھا تو 2 سمجھے، 1 2 میں شک ہے تو 1 سمجھے، اور اب اس اعتبار سے نماز مکمل کرے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، لیکن اگر وہ ساری میں صورتیں بیان کر دوں گا تو ایک آدمی یاد نہیں رہے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں جو نماز میں شک کے مسائل ہیں یہ امیر اہل سنت نے کسی رسالے میں لکھے ہوئے، ہو سکتا ہے نماز کے احکام کے اندر ہی موجود ہو یہ، تو یہ وہاں سے مطالعہ کر لیے جائیں اور پھر اپنی جو ایکچوئل صورت بنتی ہے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وسوسے جس کو زیادہ آتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ وہ وسوسوں میں نہ جائے اور جو شرعی حکم بتا دیا بس اس پہ عمل کر کے چپ کر کے آگے نکل جائے۔ اگر مسئلہ بھی پوچھتا رہا، پتہ کرتا رہا اور پھر ادھر وسوسے میں بھی رہا تو مرتے دم تک وسوسے سے نہیں نکلے گا۔ خاص طور پہ عقیدے کے مسئلے کے اندر جس کو وسوسے آئیں تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، عقیدے کا وسوسہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ منت مان کر اگر بھول گئے کہ کیا منت مانی تھی، تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائے کہ پھر کیا کرے؟ منت مان کر بھول گئے تو کیا کرے؟ اس میں فقہاء کرام نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر وہ صدقے کی منت تھی تو صدقہ فطر دے دے، اگر نماز کی منت تھی تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اگر حج کی قسم کی منت تھی تو ایک حج کرے، عمرے کسی قسم کی منت تھی تو ایک عمرہ کر لے۔ تو جس قسم کی منت مانی ہو اسی قسم کا فعل کر لے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی صورت ذہن میں نہ ہو تو اس کا مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ دیکھ کے عرض کر دوں گا۔ میاں امیر محمد ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اولیاء اعظام کے دربار پر جا کر حاضری دینے کا کیا حکم ہے؟ اولیاء کرام کے دربار پہ حاضری جو ہے یہ سعادت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقیع شریف گئے اور وہاں جو قبور مبارکہ تھی آپ نے وہاں جا کے سلام کیا، سلام علیکم دار قوم مؤمنین، جو دعائیں حدیث میں مذکور ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا عمل بھی تھا، اور پھر آپ نے حکم بھی دیا کہ پہلے میں تو کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ پہلے میں تمہیں قبروں کے پاس جانے سے منع کرتا تھا، زیارت قبور سے منع کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ جایا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبروں پہ جانے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے خود دیا ہے، تو یہ تو حدیث مبارک موجود ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جیسی قبر پہ جائیں گے تو اس سے ویسا ہی تاثر لیں گے۔ اگر جو ہے وہ گناہ گاروں کی قبر پہ جائیں گے تو عبرت حاصل کریں گے، نیکوں کی قبر پہ جائیں گے تو فضیلت اور بشارت اور ایک خوشی حاصل کریں گے، اور دل کرے گا کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ تو اولیاء کرام کی قبروں پہ جانا جو یوں بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اصحاب احد، شہداء احد شریف میں جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، نبی پاک علیہ السلام ان کی جو قبور مبارکہ تھے وہاں پر بھی تشریف لے گئے تھے، اور وہاں جا کے آپ نے خطبہ بھی دیا تھا۔ وہ خطبہ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، ان کی قبروں پہ جانا، وہاں جا کے خطبہ دینا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام باقاعدہ ممبر لے کر گئے تھے، وہاں ممبر لے کر گئے تھے اور ممبر پہ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور پھر پوری امت کا ہمیشہ سے طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب وہ مدینہ طیبہ جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، ساتھ میں شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہما، ان کی قبروں پہ سلام عرض کرتا ہے۔ اور ہر فقہ، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، ہر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب مدینہ منورہ جائیں شیخین کریمین کو سلام عرض کریں، پھر اس کے بعد اہل بقیع کے پاس جائیں، ان کو جا کے سلام عرض کریں۔ تو یہ اولیاء کا، مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے معمول چلتا آیا ہے۔
माशाल्लाह सिलसिला आज आपने मुलाहिज़ा किया। आप इस पेज को फॉलो भी करें, मुफ्ती कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करें, यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। दावत इस्लामी के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसकी दावत भी आम करें। इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें भी मिलेंगी। और आज का सिलसिला आपने लाइव देखा और इसमें कुछ सवालात और बहुत सारे सवालात रह गए। इंशाअल्लाह इसको नेक्स्ट किसी लाइव में कोशिश करेंगे कि इसको शामिल किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु